اب مجھے دکان پر کام کرتے ہوئے قریب 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور میری تنخواہ بھی اب 10,000 تک پہنچ چکی تھی، جس میں بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی نوکری کے 5 ماہ بعد ہی ایک کمیٹی بھی ڈال لی تھی اور اس کمیٹی کے علاوہ بھی میں پیسے جوڑ رہا تھا۔ اب میرا اپنی دکان بنانے کا ارادہ تھا۔ میرے پاس اب 2 لاکھ سے زیادہ کی رقم موجود تھی، کچھ ابا کی پینشن، کچھ میری کمیٹی اور کچھ میری اپنی بچت جو میں ہر ماہ کرتا تھا۔ وہ میرے ملا کر اتنی رقم تھی کہ میں ایک چھوٹی دکان کو سامان سے بھر سکتا تھا، مگر مسئلہ تھا دکان لینے کا۔ دکان کی پگڑی ہی اتنی تھی کہ میں حسین آگاہی میں تو دکان بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں کسی چھوٹی مارکیٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جیسے شاہ رکن عالم میں گلشن مارکیٹ یا پھر گلگشت کی طرف گردیزی مارکیٹ۔ یہ دونوں مارکیٹ تھیں تو چھوٹی، مگر یہاں پر ذرا ماڈرن لڑکیاں شاپنگ کے لیے آتی تھیں۔ پھر ایک دن میری قسمت جاگی اور دوبارہ سے وہی لیلا آنٹی جنہیں پہلی بار فروخت کیا تھا، وہ میری دکان پر آئیں تو باتوں ہی باتوں میں میری ان سے بات ہوئی کہ میں اپنی دکان بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بس دکان لینے کا مسئلہ ہے۔ جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت حاجی صاحب دکان پر موجود نہیں تھے۔ میری بات سن کر لیلا میڈم نے پوچھا کہ کہاں پر بناؤ گے دکان اور کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں دکان کے لیے؟ تو میں نے میڈم کو دونوں مارکیٹ کے بارے میں بتا دیا اور بتایا کہ مال لانے کے لیے جو میرے پاس رقم موجود ہے، اتنی ہی رقم دکان کے لیے بھی چاہیے۔ تب میڈم نے مجھے کہا، اگر تم میری بات مانو تو میں تمہاری مشکل آسان کر سکتی ہوں۔ میرے کان فوراً کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا، جی میڈم بتائیں، ایسی کون سی بات ہے جس کے ماننے پر آپ میری مدد کریں گی؟ لیلا میڈم نے کہا، اگر تم گلشن مارکیٹ یا گردیزی مارکیٹ کی بجائے شریف پلازا میں دکان بنا لو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ شریف پلازا کچہریوں کے پاس ہے، جہاں سے ایک فلائی اوور بھی گزرتا ہے۔ شریف پلازا کا نام سن کر میں ہنسا اور میں نے کہا، میڈم میری اتنی اوقات کہاں کہ میں وہاں دکان بنا سکوں، وہاں تو بہت بڑی بڑی اور مہنگی دکانیں ہیں۔ لیلا میڈم نے کہا، وہی تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں، اگر تم وہاں دکان بنا لو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اگر تم پوری بات سن لو گے تو شاید ہم دونوں کا کام آسان ہو سکے۔ میں نے کہا، جی میڈم بتائیں۔ انہوں نے کہا، شریف پلازے میں ایک دکان ہے جو میری اپنی ہے، وہ ہم نے کسی کو کرائے پر دی ہوئی تھی، مگر پھر میرے میاں نے وہاں اپنا کاروبار بڑھانے کا سوچا تو جنہیں دکان دی تھی انہوں نے دکان خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ کافی کوشش کے باوجود بھی جب انہوں نے دکان خالی نہ کی تو ہم نے انہیں عدالتی نوٹس بھجوا دیا، جس پر انہوں نے میرے میاں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ میں نے میاں سے کہا، چھوڑو اس دکان کو، آپ نوٹس واپس لے لو، ہم کوئی اور کام کر لیں گے، ان گنڈوں سے ٹکر لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر میرے میاں نہ مانے اور انہوں نے کہا، ہم کسی کو اس طرح اپنی جائیداد پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ کیس چلا اور عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اور پولیس کو کہا دکان خالی کروائی جائے۔ پولیس نے 2 دن میں ہی دکان تو خالی کروا دی، مگر ان لوگوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے کچھ گنڈوں کو بھیجا جنہوں نے میرے میاں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اتنا تشدد کیا کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے بستر پر ہیں اور ابھی مزید کچھ سال تک وہ اٹھ بیٹھ کر نہیں سکتے۔ ان کی کمر کی ہڈی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ویسے تو ہمیں پیسے کی کمی نہیں، زمینوں سے کافی پیسہ آ جاتا ہے، مگر میں وہ دکان خالی نہیں رکھنا چاہ رہی، کیا پتہ ادھر پھر کوئی قبضہ کر لے۔ میں وہ دکان تمہیں کرائے پر دے سکتی ہوں، تم وہاں اپنا کام کرو، تم مجھے شریف انسان لگتے ہو۔ ہمارا معاہدہ ہوگا، 5 سال سے پہلے ہم تمہیں دکان خالی کرنے کا نہیں کہیں گے، اس کے بعد اگر دکان خالی کروانی ہوئی تو ہم تمہیں 3 ماہ پہلے بتا دیں گے تاکہ تم اپنا بندوبست کر سکو۔ لیلا میڈم خاموش ہوئی تو میرے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے میڈم، مگر جتنے کرائے ہیں شریف پلازا میں وہ میں کیسے دوں گا؟ اور پھر دکان کی پگڑی بھی ہوتی ہے جو شریف پلازا میں 5 لاکھ سے کم نہیں۔ میڈم نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، ہمیں فی الحال پیسے نہیں چاہیے، بس دکان پر کوئی کام ہونا چاہیے تاکہ خالی اور لاوارث دکان دے کر اس پر کوئی قبضہ نہ کرے۔ پگڑی تو ہم نہ دینا اور نہ دکان کا کرایہ 15,000 ہوگا، مگر وہ بھی پہلے 6 ماہ تم کوئی کرایہ نہ دینا۔ جب تمہارا کام چل پڑے گا تو 6 ماہ بعد تم 15,000 ماہانہ کے حساب سے کرایہ دیتے رہنا اور دکان کا جو بھی کام کروانا ہو وہ ہم تمہیں کروا دیں گے۔ میں کافی دیر سوچتا رہا اور پھر میڈم سے پوچھا، مگر میڈم آپ مجھ پر ہی کیوں اعتماد کر رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں بھی آپ دکان پر قبضہ کر لوں۔ اس پر لیلا میڈم مسکرائی اور بولی،
तुम मेहनत करने वाले लड़के हो, नौकरी करते हो, यहाँ 8 से 10 हज़ार तुम्हारी तनख्वाह होगी। हम लोगों से पंगा नहीं ले सकते। जिन्हें पहले दुकान दी थी वो बड़ी पार्टी थी और उनका सियासी लोगों से ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हुई। तुम जैसे शरीफ लड़के से हमें कोई ख़तरा नहीं। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं आपको सोच कर बताऊँगा। आप मुझे दुकान का बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं। इसके बाद मैं घर वालों से मशवरा करके आपको बता दूंगा कि मेरा क्या प्रोग्राम है। मैडम ने मुझे अपना मोबाइल दिया और घर का एड्रेस बता दिया। यहाँ आकर तुम दुकान की चाबी ले जाना ताकि दुकान देख सको और फिर मशवरा करके मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है और उनका नंबर और एड्रेस मोबाइल में महफूज कर लिया। 8 बजे हाजी साहब से छुट्टी लेकर मैं जल्दी घर पहुंचा और अम्मी से इस बारे में बात की। अम्मी ने लैला मैडम को ढेर सारी दुआएं दी और कहा बेटा तुम्हें वो दुकान लेनी चाहिए, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और तुम्हारी लैला आंटी की भी मदद हो जाएगी, लेकिन मज़ीद अपने बासत अंकल से भी मशवरा कर लेना। फिर मैंने अम्मी से अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्हें बताया कि अम्मी वहाँ पर काम करने के लिए मेरे पास पैसे अभी भी कम हैं। वहाँ कम से कम इतने ही पैसे और चाहिए होंगे क्योंकि वहाँ हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की रखनी होगी। ये सुनकर अम्मी ने कुछ देर सोचा और फिर उठकर अपने कमरे में गई और एक छोटी सी पोटली मेरे सामने रख दी और कहा बेटा ये मेरा थोड़ा सा जेवर है जो मैंने मुन्नी के लिए रखा था। जब उसकी शादी होगी तो जहेज़ बनाने के काम आएगा, मगर अब तुम अपना काम शुरू करने जा रहे हो तो इसको इस्तेमाल करो। मैंने इनकार कर दिया, नहीं अम्मी, ये आप मुन्नी के लिए ही रखें, मेरा कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, मैं बैंक से लोन ले लूँगा। अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया, नहीं बेटा, सूद का काम करना अच्छा नहीं, बैंक तो सूद लेगा। जो काम सूद से शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती। यह जेवर हमारा अपना है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है और तुम्हारे भाई बहनों का भी। इसे अपने भाई और बहनों की अमानत समझ कर इस्तेमाल करो। जब तुम्हारा काम चल पड़े तो पैसे जोड़ते रहना। मुन्नी की बड़ी होने तक तुम्हारे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि तुम दोबारा से इतना जेवर बनवा सकोगे। मैंने कुछ देर सोचा और फिर अम्मी से वो जेवर ले लिया।